اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 42 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے یا پہلے پارے کے جو ہے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ الحمدللہ آپ نے QC2 میں 5 صفحات کی شکل میں اور 37 آیتوں کے سورۃ البقرہ کے پڑھنے میں گزارا۔ دوسرا الحمدللہ ابھی QC3 آپ اگلے 5 صفحات اور اس میں انشاءاللہ 39 سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں گے، جبکہ تیسرا پاؤ جو آپ QC4 میں اگلے 5 صفحات جن میں 29 سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں، اور QC5 میں آخری 5 صفحات جن میں 36 جو ہے سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح QC5 میں 141 آیتیں جو ہے سورۃ البقرہ کی مکمل ہوں گی، جو کہ پہلے پارے میں ہیں۔ ہم نے چھٹے صفحے سے جو ہے وہ شروع کیا۔ 5 صفحے ہم نے پہلے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ QC2 میں پڑھ لیے۔ اب بائیں ہاتھ میں ہم نے صفحے یوں شروع کیے، چھٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پر اور 10واں جو ہے وہ انگوٹھے پر ہے، اور اس طریقے سے یہ دونوں ہاتھ آپ کے سامنے آگے 5 صفحات جو ہے آپ کے جو ہیں وہ QC2 والے، اور اگلے 5 صفحات آپ کے پاس اس ہاتھ پہ۔ تو چلتے ہیں جی، چھٹے صفحے کے اشاروں کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ہدایت اور نتیجہ، دوسرا اشارہ ہے بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا اشارہ ہے نیک کام کرو، چوتھا اشارہ ہے اس دن سے ڈرو۔ تو آئیے اس کو جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ رکھتے ہیں، چھوٹی انگلی پہ ہم ان اشاروں کو رکھیں گے۔ تو پلیز آپ لوگ دہرا دیجئے، چھٹے صفحے کا پہلا اشارہ کیا ہے؟ جی انمیوٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، دوسرا، بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا، بنی نیک اسرائیل کام کرو، نیک کام کرو، چوتھا، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو، دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ایک بار پھر سن لیجئے، ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس کے مختصر اشارے کیا ہیں چھٹے صفحے کے، یہ بھی دہرا دیجئے۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ تو کل ہم نے پہلا اشارہ ہدایت پڑھ لیا تھا، تو دوسرا اشارہ آج پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ جی بنی اسرائیل۔ اسرائیل کو بنی دعوت۔ اسرائیل۔ تو آئیے پہلے تعارف لیتے ہیں۔ پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ہے اس کا ذکر کیا۔ کیوں؟ بنی اسرائیل جو ہے وہ قوم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تورات نازل کی تھی، یعنی جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی۔ یہ آیات مکہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی اپنی کتابوں میں یعنی تورات اور زبور میں موجود تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے۔ اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہمیں ان ہدایت پر عمل کرنا چاہیے یا ہم کر سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ 3 آیتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔
آپ میں سے اگر کوئی نے تلاوت کرنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے. جی سدرا اجاز پڑھیے بہن. انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور پڑھیے. چلیں اب انمیوٹ کر لیں اور پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ. میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. اور نہ بن جاؤ تم نہ بن جاؤ تم سب پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو. جزاک اللہ خیر. سسٹر تو یہ بھی آخری جملہ پڑھ لیجئے. اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. آئیے ہم آیت کے جو الفاظ ہیں ان کو توڑنا دیکھتے ہیں. یا بنی، یا حرف ندا یا ہے، بنی یہ اسم ہے، اسرائیل یہ بھی اسم ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں اب الف دیا ہوا ہے، یہ مجھے نہیں پتا اس پہ زیر آئے گا، زبر آئے گا، پیش آئے گا. تو میں کیا کروں گا، اس کے درمیان والے حرف کو دیکھوں گا اس پہ پیش آ رہا ہے تو کہوں گا اذکروا. واو الف سے ہمیں یہ پتا چل گیا یہ جو ہے جمع کا فعل کا صیغہ ہے، اور چونکہ شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ امر ہے. ذکرہ یذکرو، اذکر سے اذکرو امر کا صیغہ ہو گیا. نعمتی دیکھیں دو ٹکڑے ہیں، نعمت اور یا. یا جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، نعمت جو ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے. اللتی یہ جو ہے اس میں موصول ہے اور مؤنث ہے. ہم نے دیکھا تھا لذی واحد ہوتا ہے، اللہ زینہ جمع یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے اللتی واحد ہوتا ہے، اللاتی اور یا پھر الائی یہ دو جو ہے جمع آتی ہیں اس کی. انعمتو یہ دیکھیں آخر میں تو کا جو لفظ ہے نا اس نے بتایا یہ ماضی کا فعل ہے. فعلتو، جعلتو، فتحتو، نصرتو، انمتو، تو یہ اس پیٹرن پہ آ رہا ہے. علیکم، علی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر اور تمام ضمائر اسم تو کم بھی اسم ہوا. اوفو دیکھیں وا جو ہے ایک علیحدہ حرف ہے، اس کو علیحدہ کر دیجئے، یہ تو حرف ہوا. اوفو، اوفو میں دیکھیں واو الف آ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے یہ کیا ہے، فعل ہے. اب شروع میں آ رہا ہے الف تو یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے. اوفو یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا اذکرو، یہ اسی طرح اوفو ہے. اب ہم اسے دیکھیں گے آیا یہ ماضی کا فعل ہے یا امر کا. جب ہم اس کا وہ ٹیبل یا 6 چابیاں کریں گے وہاں پتہ چلے گا. بے عہدی بھی جو ہے حرف ہوا. عہدی میں جو یہ یا ہے یا متکلم اسم ہے. عین ہا دال سے 3 حرفی ثلاثی مجرد کا جو ہے یہ کیا ہوا، فعل ہوا. کیوں؟ یہ 3 حرفی ہے. اس کے بعد ہے اوفی. یہ اوفی جو ہے وہی ہے جو ابھی یہاں پہ اوفو ہم پڑھ رہے تھے، یہ فعل ہے. بی احدیکم 3 ٹکڑے، بی جو ہے حرف ہوا، کم جو ہے ضمیر اسم، احدی جو ہے وہ فعل احد. وا یا وا جو ہے یہ طرف ہے، یا کیا ہے، یہ ضمیر ہے. یعنی
یہاں پہ یہ یاد متکلم جو آ رہا ہے، جب اکیلا ہے تو اکیلا نہیں لکھا جاتا، تو اس کے ساتھ ایا کا صیغہ، ایا کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ فاتح میں، ایا کا نعبد، یہ وہی لفظ ہے۔ فرحبون، دیکھیں فا یا فا کیا حرف ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، دونوں کو ہٹا دیں تو ارحبو، ارحبو اصل میں کیا ہے، یہ ارحبو ہے۔ کیوں؟ یہ امر کا صیغہ ہے۔ وا حرف ہے، آمنو واو الف سے پتہ چلا یہ جو ہے کیا ہے، وہ ہے ماضی کا فعل ہے۔ اب اگر میں واو الف کو ہٹا دوں تو یہ کتنے حرف باقی رہتے ہیں، یہ آپ لوگ بتائیے۔ اگر یہ وا آمنو میں میں نے واو کو بھی ہٹا دیا، میں نے واو الف کو بھی ہٹا دیا، اب یہ کتنے حرف رہ گئے، کوئی بتائے گا؟ جی تین 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 حمزہ میم نون یہ حمزہ تو نہیں ہے، یہ تو کھڑی زبر والا کوئی کام ہے۔ جی کھڑی زبر میم اور نون کھڑی زبر جو ہے وہ دو الف کے الف کے برابر قائم ہوتا ہے۔ مقام دو الف جی کھڑی برابر زبر جب دو الف کے برابر ہوتا ہے تو یہ چار حرفی حرف ہوا، لفظ ہوا۔ صحیح۔ اگر یہ زبر کے ساتھ ہوتا آمنو، پھر یہ تین حرفی ہوتا، لیکن یہ زبر نہیں آیا ہے، یہ کھڑی زبر آیا ہے۔ کھڑی زبر کا مطلب ہے یہ ڈبل الف ہے، ایک الف خود ہے اور ایک اس کے اوپر الف کو کھڑا کر دیا گیا چھوٹا کر کے، تو دو الف اور ایک میم اور نون، یہ چار حرف ہوئے۔ اب پہچاننا شروع کریں آپ تین اور چار حرفی جو ہے افعال کو، یہ فعل ہے۔ بھی ماں میں بھی جو ہے حرف ہے، ماں جو ہے یہ بھی حرف کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کس صفت میں انزلتو، یہ دیکھیں وہی پھر تو آ گیا۔ تو جو ہے ماضی کی علامت ہوتی ہے، جیسے فعلا جعلا وغیرہ، تو یہ کیا ہے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ اب تو ہے علامت ٹیبل کی ماضی کی، اس کو ہٹا دیں، اس کو ہٹائیں تو کتنے حرف ہیں گنیے؟ چار تو یہ چار چار حرفی جو ہے کیا ہے، الف نون یہ چار چار حرف انزلہ یہ چار حرفی جو ہے مزید فی کا جو ہے فعل ہے۔ اب ہم تین حرفی چار حرفی کی بات کیا کریں گے، کیونکہ ہم مزید فی پڑھنا شروع ہو گئے تو ہم نے یہ پہچاننے کہ کون کون سے اس میں مزید فی کے آ رہے ہیں۔ ہر وہ فعل جو تین سے زیادہ حرف کا ہے وہ مزید فی ہے۔ تو آج آپ نے یہ دو تو دیکھ لیے، یہ آمنو میں تھا آمنو، اور جو ہے انزل جو ہے، یہ دو تو آپ نے آج پہچان لیے۔ آگے چلتے ہیں جی، ہمارے پاس لفظ ہے مصدقن۔ یہ دیکھیں میم جو آتا ہے، یہ جب ہم آج ٹیبل کریں گے یہ تو اس میں ہم دیکھیں گے مزید فی کے اندر جو ہے فاعل بنانے کے لیے جو ہے میم کا سرا لگایا جاتا ہے فاعل مفعول کے لیے، یہ وہاں پہ ہمیں بتاؤں گا۔ فی الحال یہ پہچان لیے دو زبر آ رہے ہیں۔ پلیز یہ جس کے شور ہو رہا ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے شور ہو رہا ہے، تو آپ اسے بند رکھ لیے، بند کرنے سے کیا حرج ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے بتائیں گے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، تو وہ الٹا آپ کا امپریشن میری نظر میں غلط کرے گا کہ اس بندے کو تو یہ بھی نہیں آتا۔ جلدی کرنے کا جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اور اکثر میں نے یہ دیکھا جلدی میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، انہیں آتا ہے لیکن جلد بازی میں تیزی سے جب بولتے ہیں غلط بول جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے چپ رہیں، جب سارے جواب نہیں دے رہے ہوں گے اور آپ صحیح دے رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کی قدر ہوگی، ہاں دیکھیں جی اس کو پتہ ہے باقیوں کو نہیں پتہ۔ تو آئیے جی آگے چلتے ہیں۔ لی ما، لی جو ہے حرف ہے، ما حرف ہے، معکم، یہ ما جو ہے آپ نے کسی ون میں پڑھا تھا کہ ما اور اندہ جو ہے اسم ہوتے ہیں، یہ اصل میں ظرف ہے۔ جب ظرف میں آپ کو پڑھاؤں گا یا دکھاؤں گا وہاں پہ ان کو پھر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ کم جو ہے ضمیر ہے، وا جو ہے حرف ہے، لا حرف ہے، تکونو، تا نے بتایا یہ مضارع کا فعل ہے، کیونکہ تا یا حمزہ نون یہ چار حرف جو ہیں یہ تو مضارع کی پہچان ہے، جس کے شروع میں بھی آ جائیں وہ جو ہے مضارع کا فعل ہوتا ہے اکثر۔ تو واو الف جو ہے یہ جمع کی نشانی ہے۔ ہم کرتے ہیں نا کانا یکون، یکونو، یکونونا، تکونو، اکونو، تکونونا، یہ تکونونا تھا اصل میں، لا نے جو ہے اس کا نون گرا دیا ہے۔ یہ QC4 میں جب آئیں گے آپ پڑھیں گے کہ لا جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور نون گرا دیتا ہے مضارع کا، تو یہ جو ہے سامنے والوں کا جمع کا صیغہ ہے۔ اولا، اول جو ہے یہ کیا ہے، اول دوم سائم یہ سب کے سب عدد ہیں، یہ عدد جو ہیں جتنے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں۔ کافرن، کافرن یہ دیکھیں دو زیر آ رہے، اس سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ بی ہی، بی جو ہے
حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر، تمام ضمائر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم ہوتے ہیں۔ وا حرف ہے، لا حرف ہے، تشترو، تا نے ہمیں بتایا کہ یہ مضارع کا فعل ہے، اور واو الف نے بتایا جمع کیا، تا سامنے والے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ سامنے والے کا جمع کا مضارع کا فعل ہے۔ بی آیاتی، بی جو ہے حرف ہے، آیات اور ای یا جو ہے یا متکلم ضمیر اسم ہے، آیت، آیت جو ہے یہ تو ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ آیت اور آیات یہ دونوں جو ہے اسم ہوتے ہیں۔ سمنن، دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے، کلیلن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے، وا حرف ہے، ای یا بھی پہلے بھی گزر گیا، ہم نے دیکھا ای اکیلا نہیں آ سکتا، اسے سہارا چاہیے، وہ ایا کے سہارے پہ چل کے آتا ہے۔ جیسے ایک لنگڑا آدمی ہوتا ہے وہ نہیں چلتا، وہ کیا بیساکھی کے سہارے آتا ہے، ڈنڈے کے سہارے چل کے آتا ہے۔ اسی طرح یہ ضمیریں جب ٹوٹ کے آتی ہیں اور نہیں چل سکتی تو یہ ایا کا سہارا لیتی ہے، ایا ان کی بیساکھی ہے۔ فتقون، فا جو ہے حرف ہے، اور یہ جو ہے تا سے پتہ چلے گا، اگر فا کو ہٹا دیں گے تو یہ اس پہ کیا آئے گا؟ اتق، یہ ہم دیکھیں گے کہ فتقون سے کیا بنتا ہے، یہ ہے فعل، فعل ہے یہ، اتنا سمجھ لیجئے۔ وا حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے، تلبس الحق میں تا جو ہے بتا رہا ہے یہ تلبسو جو ہے مضارع کا فعل ہے اور سامنے والے کا ہے، اور یہ دیکھیں اس سے پہلے لا ہے تو اس لیے یہ تلبسونا سے تلبسو ہو گیا، اس کا نون اس نے اڑا دیا لا نے۔ الحق کا، الحق کا الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، بالباطلی میں بی حرف ہے، الف لام سے پتہ چل گیا یہ اسم ہے، وا حرف ہے، تقو، تختمو، دیکھیں تا نے ہماری مدد کی کہ یہ مضارع کا فعل، اور واو الف نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اور الحق میں الف لام سے پتہ چلا کہ اسم ہے۔ وا حرف ہے، انتم یہ ضمیر ہوتی ہے، تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں۔ تعلمون، تا نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے اور جمع سامنے والے کا ہے۔ اس طرح ہم نے تمام حروف کو علیحدہ کر لیا۔ اب آئیے ان کو اسم، ہاں اردو میں کون سے آتے ہیں جن میں سے چند الفاظ ہم لیتے ہیں۔ انعمتو، دیکھیں انعام، نعمت، منعم حقیقی، یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اسی کے نکلے ہوئے۔ اوفو کے وفا، افا، عہد، وفادار، یہ سب یہ اسی فعل سے نکلتے ہیں۔ بے عہدی سے افا، عہد، عہد و پیمان۔ فرحبون، راہب، رہبانیت، یہ اسی راہبہ سے نکلا ہوا راہبہ۔ انزلتو، نزول، نازل، انزال، شان نزول اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ مصدقن، تصدیق، مصدقہ ذرائع، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ معکم، ما اہل و عیال، میت۔ تشترو، بی او شرع اور مشتری ہوشیار باش۔ سمنن، کلیلن، زر سمن، کلیل، قلت، اقلیل۔ فتقون، تقوی، متقی وغیرہ کے الفاظ۔ تکتمو، کتمان حق، کتمان علم۔ تعلمون، علم، عالم، معلوم، تعلم، تعلیم۔ اقیمو، قیام، قائم، اقامت دین۔ الصلاۃ، صلاۃ و سلام، صوم و صلاۃ، مصلی، یہ جتنے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اسی کے جو ہے مادے سے اخذ ہوئے ہیں۔ تو آئیے اب ہم پہچان کرتے ہیں حرف، اسم اور فعل کی۔ اس پوری عبارت میں دیکھیے یا حرف تھا، علا حرف، وا، بی، وا، فا، اور جو ہے وا، بی، لی، وا، لا، بی، وا، لا، بی، وا، فا، اور یہ نون، یہ سارے حروف ہیں۔ افعال کی طرف آئیے۔ اذکرو، انعمتو، اوفو، اوفی، ارحبو، آمنو، انزلتو، تکونو، تشترو، اتقون، یہ سب کے سب فعل تھے۔ اسما پہ نظر ڈالیے۔ بنی اسرائیل، نعمت اور یا دو اسم ہیں یہ۔ اللتی، کم، احدی، احدی اور کم، یہ دو ہیں، یہ بھی دو ہیں۔ یا یہ ایک ہی ہے، یا کو ہم نہیں کون کرتے، یہ بساکھی ہے، لکڑی ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ ماں یہاں پہ بطور اسم ہے، کہیں پہ یہ ماں، من وغیرہ، من وغیرہ یہ بطور اسم آئیں گے، کہیں پہ حرف، یہ آپ نے پہچاننا ہے۔ مصدقن، یہ دو زبر سے پتہ چل گیا۔ ماں یہاں بھی جو ہے بطور جو ہے اسم آ رہا ہے۔ ماں یہ جو ہے وہ ماں اور اندہ والا اسم ہے۔ کم جو ہے ضمیر اسم، اول، دوم، سوم، یہ جتنے گنتی کے اعداد ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے اسم ہوتے ہیں۔ کافرن، دو
زبر سے پتہ چلا بی ضمیر ہے، آیاتی دو ہے، یہ آیت اور یہ دو جو ہے اسم ہے، سمنن اور کلیلن دونوں دو زبر سے پتہ چلا، یا یہ جو ہے وہ یا جو ہے متکلم اصل میں اسم ہے، یا اس کا سہارا ہے، وا لا بی وا 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 یہ سب حروف تھے۔ افعال دیکھیے، تلبسو، تکتمو، تعلمون، اقیمو، آتو، اور جو ہے ارکو، یہ اصل میں تھا ارکو ما راکین، یعنی رکو کرو رکو، یہ بھی افعال ہے۔ افعال اور اسماء اس میں کیا ہے؟ الحق، الباطل، الحق کا، انتم، صلاتا، الزکاتا، ما اور راکین۔ تو ہم نے گزشتہ سبق میں یہ دیکھا تھا تجوید کے اہم نکات میں، مقام مد میں ہم نے کہا تھا کہ الف سے پہلے اگر زبر آئے، واو سے پہلے پیش آئے، یا سے پہلے زیر آئے، تو یہاں پہ مد کا مقام بنتا ہے، یعنی مد کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دو کا اضافہ ہم نے کیا تھا، لین، لین کیا ہوتے ہیں؟ واو سے پہلے زبر یا سے پہلے، اگر وہ وہاں پہ بھی مد بنتا ہے، یعنی آ سکتا ہے، مقام ہے مد۔ وجہ کیا ہوتی؟ مد کی صرف دو ہے، حمزہ اور سکون، اگر ان کے بعد حمزہ یا سکون آ رہا ہے تو مد ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور پھر کل ہم نے ایک نئی چیز پڑھی تھی کہ لام نفی جنس، یہ جو ہوتا ہے پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے اور اپنے بعد والے اسم کو زبر دیتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا لا ریبا، ہرگز کوئی شک ممکن نہیں، لا کتابہ، ہرگز کتاب ممکن، لا الہ، کوئی ہرگز خدا ممکن نہیں، لا نبیہ، ہرگز کوئی نبی ممکن نہیں۔ آج ہم ایک اور اہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے، آپ میں اگر کوئی تجوید والا بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے تو پلیز یہ بتائیے، اس پوری آیت میں 3 جگہ پہ خلاف قاعدہ جو ہے وہ الفاظ آئے ہیں۔ یہ چھوٹی سا حصہ ہے، اس آیت میں 3 جگہ جو ہے خلاف قاعدہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، جو قاعدے کے خلاف آئے۔ چلیے ایک میں بتا دیں، من جو ہوتا ہے یہ میم اور نون ساکن کے ساتھ ہوتا ہے من، لیکن دیکھیں نون پہ زبر آ رہی ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے۔ اسی طرح اور دیکھیے، چلیں ایک اور دیکھتے ہیں، یہ جو ہم ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، جبکہ یہ ہمیشہ جو ہے ہم کی شکل میں آتا ہے، یہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے ہم، ہو کے اوپر پیش ہوتی ہے اور میم ساکن ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہی کے نیچے زیر آ گئی، اور تیسری چیز ہے کہ میم کے اوپر پیش آ گیا، پیش نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں سکون ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں خلاف قاعدہ ہیں، ہمارے سیکھے ہوئے قاعدوں کے خلاف، لیکن غلط نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، تو آئیے وہی آج آپ کو ہم نے بتانا۔ یہ جو من ہے اس پہ دیکھیں یہ زبر آیا، حالانکہ من پہ زیر ہوتا ہے، یہاں یہ ہاں کے نیچے زیر آئی جبکہ ہاں پہ جو ہے پیش ہوتا ہے، یہ ابھی دیکھیں گے، اور یہاں پیش آ گیا جبکہ یہاں سکون ہوتا ہے، یہ دیکھیے ہم، یہ اصل ہے، قاعدے کے مطابق یہ آنا چاہیے، لیکن یہ قاعدے کے خلاف آیا۔ کیوں آیا؟ جب ہی ضمیر کا ما قبل کسرہ یا یا ساکن ہو، یعنی یہ جو ہا کا لفظ ہے اس سے پہلے اگر زیا آئے زیر کے ساتھ یا ساکن ہو تو ہم کو ہم پڑھتے ہیں، ہو کو ہی پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں یہ جو تھا ہم جو ہے اس سے ہی سے پہلے کیا زیر کسرہ آ گئی، اب اس کو ہم پیش نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو زیر پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اس زیر کا ہمیں پتہ چل گیا کیوں آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر یا تو یا آئے کسرہ کے ساتھ یا جو ہے اس سے پہلے ساکن ہو کوئی چیز، تو پھر یہ ہی پڑھا جائے گا، ہو نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ، اجتماع ساکنین، دو ساکن اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہاں کچھ قاعدے لگتے ہیں، مثلا کالا اور فی، یہ دو ایسے لفظ ہیں ان کے بعد اگر کوئی ساکن لفظ آ جائے، مثلا کالا کے بعد آ جائے یا فی کے بعد سے ارد آ گیا، تو اب ہم اسے فی کو جو ہے لام سے نہیں ملائیں گے، ہم فا کو جو ہے لام سے ملائیں گے، یا کو نہیں پڑھا جائے گا، فی الارض کر دیں گے۔ اسی طرح کالا سے دیکھیں آخر میں اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے الحمد، لام ساکن ہے، تو اس میں جو ہے الف کو نہیں پڑھیں گے، کالا کا الف نہیں پڑھا جائے گا،
ڈائریکٹ مل جائے گا. ایک تو یہ جگہ ہے اجتماعی ساکنین، یعنی دو ساکن اکٹھے ہوئے، فی کا یا، الارض کا لام. کالا اور الحمدو میں کالا کا الف اور الحمدو کا لام، یہ دونوں ساکنین تھے. اس سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ پھر یہ ہے، ہم یا کم اگر آئے دو ساکنین کی شکل میں، یعنی ہم اور کم کے بعد کوئی ایسا لفظ آ جائے جو ساکن ہو. ہم دیکھیں یہ اس کا آخری حرف میم ساکن ہے دونوں. یہ دیکھیں ہم المفلحون، المفلحون میں لام ساکن تھا، ہم میں میم ساکن تھا. اب یہ جو میم ہے اس ساکن کو پیش دے کر ملاتے ہیں. ہم اور کم کے بعد اگر ساکن لفظ آئے تو دونوں کو ملانے کے لیے میم کے اوپر پیش دیتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیں یہ قبلت ہم میں جو ہے کہ اللہ کا لام ساکن ہے، ہم کا میم ساکن تھا، لیکن ملانے کے لیے کیا کیا گیا، اس کے اوپر پیش لگا دیا گیا میم پہ. اسی طرح ایک اور مثال دیا، علیکم السیام، علیکم یہ میم ساکن تھا، آگے السیام جو ہے اس کا پہلا حرف صاد جو ہے وہ ساکن، شد جو ہوتی ہے نا اس میں اس کا پہلا حرف ساکن دوسرے پہ حرکت ہوتی ہے، تو یہ ساکن ہوا، دونوں ساکنین اجتماعی ساکنین ہوا. اب میم کے اوپر جو ہے کیا ہے، سکون نہیں رہے گا، اب کیا آ جائے گا، پیش دے کر ملائیں گے. تیسری صورت آتو، یہ جب لفظ آتو آ جائے اس پہ واو ساکن ہے، اگر اس کے بعد والا کوئی ساکن لفظ آ جائے ان کو ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس واو کو بھی پیش دے دیتے ہیں. جیسے آتو الزکاتا، الزکاتا میں جو ہے زا پہلا زال جو ہے ساکن ہے، واو ساکن ہے، اجتماعی ساکنین ہوا تو ان کو واو وہ جو ہے پیش دے کے ملا ہے. من، من دیکھیں اس میں نون ساکن ہے، اب اگر اس من کے بعد کوئی ساکن لفظ آ جائے، اجتماعی ساکنین دو ساکن اکٹھے ہوئے تو اس من کو جو ہے زبر دے کر ملاتے ہیں. من الناسی، بڑی دلچسپ صورت. الف لام میم پڑھتے ہیں نا، الف لام میم پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے، سورۃ العمران میں ایک دفعہ ہے. وہاں جب یہ لفظ پڑھا جائے گا تو اس کے میم کو زبر دے کر پڑھیں گے. الف لام اللہ، اللہ میم کو زبر دے کر ملایا جائے گا. پورے قرآن میں صرف یہ ایک جگہ ہے، اور باقی جہاں بھی اجتماعی ساکنین ہوگا ان کے علاوہ ان سب کو زیر دے کر ملائیں گے. جیسے لو آیا تو لو اجتماعو، اسی طرح بہت سارے لفظ آئیں گے، جگہ جگہ آئیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ اجتماعی ساکنین کے قاعدے تھے، یہ اس کو جو ہے دیکھ لیجئے گا، یہ ہماری کام کی چیزیں کام آئیں گے. اسباق دیکھتے ہیں آج کے سبق کے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نعمت کو، اللہ کے عہد کو یاد کیے کہ صرف اسی کی عبادت و اطاعت کرنا اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنا اور ان کے پیغام کو پھیلانا. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرہ کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا. قرآن کے حقوق ادا کیجئے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مسلط نہ ہو. حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے. نئے الفاظ دیکھتے ہیں، ہر لائن میں کتنے، 4 2 4 4 0، اوسطاً جو ہے کیا ہے، 2 یا 2 سے کم ہوں گے انشاءاللہ. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اذکرو ذکر کرو، یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واہ اور اوفو تم پورا کرو، کیا، بی احدی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بی احدکم تمہارے ساتھ کیا وعدہ. تو اس میں دیکھ لیجئے نئے الفاظ کہتے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی انعمت او وعوفوا بأحدی، وعوفوا بأحدی، اوفی بأحدکم وَإِيَّيَ فَارْحَبُونَ. یہ دیکھیں یہاں پہ حمزہ آیا، کیوں آیا، یا سے پہلے زیر آ گئی، مقام حمزہ ہے، سبب حمزہ، اس کے بعد حمزہ خود آ رہا ہے تو لہٰذا سبب بھی مل گیا، مقام بھی، تو اس لیے یا کے اوپر اس نے کیا ہے، مد کر دی. اسرائیل میں دیکھیں یہ الف سے پہلے سین پر زبر آ رہا ہے، مقام مد ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے زیر کے ساتھ.
سبب بھی ہو گیا، تو لہٰذا یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ کر دیا۔ اس کے مقابلے دیکھیں وا سے پہلے پیش آ رہا ہے، مقام مد ہے، لیکن وا کے بعد جو ہے الف آ رہا ہے، حمزہ نہیں آ رہا، تو اس لیے یہاں پہ مد نہیں کیا۔ اسی طرح دیکھیں نعمتی، یا سے پہلے زیر آ رہا ہے، مد آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے حمزہ یا ساکن لفظ نہیں ہے، الف آ رہا ہے، نہیں کیا۔ اسی طرح بے احدی، یا سے پہلے زیر آ رہا ہے، مقام مد ہے، اور اس کے بعد افو میں یہ کیا حمزہ ہے پیش والا، تو لہٰذا یہاں پہ مد بن گئی یا کے اوپر۔ تو آگے چلتے ہیں جی، یا اور سر مجھے، جی سسٹر پلیز آپ سر اپنے سوال التی جو ہے، التی جو اپنے ہے اس پاس میں بھی رکھا کریں، اپنے سوال اپنے پاس رکھا کریں، کلاس کو چلنے دیا کریں، ورنہ آپ کے سوال جواب میں وقت اور زیادہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں جو بتانی ہوتی ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو اوپن آپشن دیتے ہیں سوال کا، آپ وہیں پہ ایک جگہ پہ ایک لفظ کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیچر جو ہے الجھ جاتا ہے اور وہ آپ کے سوال جواب کا نظر ہو جاتا ہے۔ یہ ایکسٹرا پوائنٹس ہیں جتنے آپ کو بتایا جا رہے ہیں، یہ اگر نہ بھی بتایا جائیں تو آپ کی کلاس جو ہے رواں ہے، اس میں سادہ ترجمہ آپ کو سکھانا ہے، وہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو ایکسٹرا پوائنٹس کو آپ اپنے پاس نوٹ کیا کہ یہ جو آپ کا آپشن ہے، جو آپ کا الجھاوت ہے، اور اس کو اس وقت جب کہتے ہیں ہاں جی کوئی سوال، تو کہیں جی یہ آپ نے یہ چیز کہی تھی، یہ کیا ہے، یا یہ چیز مجھے کلیئر نہیں ہے، پلیز۔ وَإِيَّ یا اور مجھ ہی سے فرحبون، بس تم سب ڈرو مجھ سے۔ اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارا دل نرم ہو، اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے اور انہیں کتابیں عطا فرمائی، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ عہد کو پورا کرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ آئیے ایک یہاں پہ حدیث لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ علم حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، پتہ چلنے۔ جب تک نہیں پتا تھا تو آپ کے پاس ایک جواز تھا، مجھے پتا تھا نہیں تو میں نے عمل نہیں کیا، لیکن جب پتہ چل گیا اور آپ نے عمل نہیں کیا، پھر گرفت شروع ہو جاتی۔ تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی سے لفظی ترجمے کے ساتھ کر لیں۔ جی جویریہ مدثر پلیز انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو، اسے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے تمہیں عطا کی یا انعام کیا، علیکم تم پر، واوفو اور تم پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، یا فرحبون اور مجھے سے ڈرو۔ سلسلے جب روانگی میں پڑھیں گے جہاں مد آیا اس کو آپ مد کریں گے، یہاں پہ آپ نے روانگی میں مد نہیں کیا تھا۔ چلیے اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آمنو تم ایمان لو، بما اس پر، انزلت میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے یعنی کتاب، ولا اور مت تکونو تم بن جاؤ، اول پہلے، کافر انکار کرنے والے، بھی اس سے، ولا اور نہ تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بے آیاتی میری آیات کو، سمنن قلیلہ تھوڑی سی قیمت پر، یا اور مجھ ہی سے فتقون ڈرو۔ اس میں نئے الفاظ آئے ہیں، انزلتو تو اس کو ہم فکرے کی شکل میں لیں گے، انزلتو مصدقا لما معکم، انزلتو مصدقا لما معکم، اول کافر
اگر اسے آگے ملائیں گے تو میم کی شکل میں اقلاب کریں گے، ورنہ یہاں پہ اسے جو ہے وہ تنوین کے حساب سے پڑھیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اچھا، اس میں ایک چیز ہے، اس پہ تھوڑا سا توجہ کر لیں. یہ دیکھیں یہاں پہ آیا تکونو، یہ تھا تکونون، لا جو آیا اس نے اس کا نون اڑا دیا. تشترون تھا، لا آیا اس نے نون اڑا دیا. یعنی یہ یہاں پہ نون ان دونوں کے اڑے ہوئے ہیں. ان کو آپ نے آہستہ آہستہ، میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں بلند آواز میں بولنے کی. اب یہ اور بات ہے آپ تک نہیں پہنچ رہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحم کر دے. وَآمَنُوا، اور تم ایمان لو، بما اس پر، انزلتو میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے لے، ما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس، ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ، اولا کافر پہلے سب سے انکار کرنے والے، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو، کن چیز میں، تھوڑی سی قیمت میں، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہ جو ہے وَإِيَّ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے پس ڈرو. اس آیت میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا. قرآن پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو، تمہیں تو سب سے پہلے ان پر ایمان لانے اور ان کے پیغام پر ایمان لانا چاہیے تھا. اور تیسری چیز یہ کہ دنیا کے فائدے کی خاطر مصلحت نہ کیا. اور چوتھا صرف یہ کہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو. اللہ، آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی سے پڑھ لیں. جی افشی جمیل، سب سے پہلے ہینڈ کیا ریز، پلیز آپ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھے سے ڈرو. سسٹر یہ جو آخری لائن ہے اس میں سمنن کلیلن کے بعد جو الفاظ ہیں ان کو ایک دفعہ دہرا دیجئے. ثمناً قلیلا وإیایا فتقون، وإیایا فتقون. یہ ای ہے، زیر کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے پہلے زبر کے ساتھ تھا اسی لیے دہرایا اس کو. آگے ہے جی آیت بسم اللہ. ولا اور نہ تلبسو مت ملایا کرو، تلبسو ملایا کرو، الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، ولا تکتمو اور مت چھپاؤ، کتما یکتم ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اسی میں الحق کو، حق کو، وانتم اور تم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہ نئے الفاظ ہیں، ان کو ایک بار دہرا لیجئے. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں. اس آیت میں 2 کاموں سے روکا گیا ہے. بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے وہ یہ 2 کام کرتے تھے. اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا تو وہ تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتے. اگر کسی کو تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کو اس سے بالکل چھپا کر رکھتے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہ بتاتے. علم، آپ میں سے کوئی پلیز اس حصے کو بھی پڑھ لے. جی لیلا جاوید پلیز انمیوٹ کیجیے، آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق، اور مت ملایا کرو حق کو
باطلی باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کہ تم اسے جانتے ہو۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، چلتے ہیں اسباق کی طرف ایک بار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ان کو یاد کیجیے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو، اور اللہ کے ہاتھ کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے، ان کے پیغام کو پھیلانا ہے، صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرہ یا کلچر یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا۔ قرآن کے حقوق ادا کیجیے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مسئلہ نہ ہو، حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا آپ نے QC 1 میں پڑھی تھی، جو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، تو اس کو پکا کر لیجئے اور دعا کیجئے۔ انشاءاللہ ہر مہینے میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا دیکھوں گی، یا کوئی مضمون پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں۔ اسما میں آئیے، نعمہ واحد ہے، نعم اس کا جمع ہوتا ہے، قلیل کا جو ہے اپوزٹ ہوتا ہے کثیر۔ صحت مند افعال 3 حرفی، ذکرہ یذکرو اذکر ذاکر مذکور ذکر، ذا کاف را جو ہے مادہ کا حروف، باپ نصرہ، راہبہ یرحبو ارحب راہب مرحوب رحب، راہبہ مادہ کے حروف، باب جو ہے سمیہ سے آتا ہے۔ لبسا یلبسو البس لابس ملبوس لبس، لام اور با سین جو ہے اس کے حرف مادہ کے، باب طرف ہے۔ ہم یہ کیا کریں گے، ٹائم ہمارا چونکہ زیادہ ہو جاتا ہے، چیزیں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، تو ٹیبل پورا کرنے کی بجائے ہم ان کی 6 چابیاں کر لیں گے۔ 6 چابیاں کے دوران وہ ٹیبل آپ کے سامنے ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے، آپ ریکارڈنگ میں سے جا کے پورا ٹیبل جو کوئی نیا ہو اسے کر سکتے ہیں خود اپنے طور۔ تو ذکرہ یذکرو اذکر ذاکر مذکور ذکر، راہبہ یرحبو ارحب راہب مرحوب رحب، لبسا یلبسو البس لابس ملبوس لبس۔ اسی طرح ہے کتمہ یکتمو اکتم کاتم مکتوم کتمان، کاف تا میم مادہ کے حروف، باب نظر سارا سے ہوتا ہے، یہ بھی 3 حرفی ہے۔ عالمہ یعلم علم عالم معلوم علم، عین لام میم مادہ کے حروف، باب سمیہ سے ہے، یہ آپ نے پڑھی ہوئے دونوں۔ کتمہ یکتمو اکتم کاتم مکتوم کتمان، یہ QC 2 میں پڑھا تھا۔ عالمہ یعلم علم عالم معلوم علم۔ 3 حرفی کمزور یکساں حروف والے اور حمزہ والے، ان تینوں کو ہم اکٹھا ایک جگہ دیکھتے ہیں۔ کانا یکون کن، کائن ڈیش کون، یہ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا کیونکہ یہ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ آنے والا فعل ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلا حصہ مکمل کر لیا۔ اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ ایک بہن اس وقت سوال کر رہی تھی، پلیز اب آپ سوال کر لیجئے، یہاں 1 منٹ کے لیے رک سکتے ہیں سوال کے لیے۔ جی سسٹر۔ میں یہ پوچھ رہی تھی سر، جب آپ بتا رہے تھے نا کہ یہ اوپر جو ہے مد آتا ہے، تو یہاں پہ جو مد آ رہا ہے تو التی پہ بھی مد ہے، یا بنی اسرائیل پہ بھی ہے، پھر التی پہ بھی ہے، تو یہ رہ گیا تھا، تو میں پوچھ رہی تھی کہ یہ بھی ہے سر، تو یہ صرف سوال اللہ تی پہ جو ہے دیکھیں سسٹر، کل میں نے 5 وجوہات بتائی تھی مد کی۔ الف سے پہلے زبر آئے، واو سے پہلے پیش آئے، یا سے پہلے زیر آئے، یہ 3 اصل مد کی جگہ ہیں، اور 2 لین کی ہے۔ لین میں یہ ہے کہ واو سے پہلے زبر آئے یا سے پہلے زبر آئے، تو ان 5 جگہوں پہ جو ہے مد ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے جگہ جہاں پہ مد آئے گا، اور 2 سبب ہے، اگر ان کے 5 جگہوں کے بعد حمزہ آ رہا ہے یا سکون والا کوئی لفظ آ رہا ہے پھر مد ہوگا، ورنہ نہیں۔ اب وہ اللہ تعالی والے جو ہے وہ مد کو آپ نے خود جا کے دیکھنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی آپ مجھے پوسٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ تو چلتے ہیں جی گرامر کی طرف۔ گرامر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ اب آپ QC 3 میں آگے ہیں، یہاں پہ ہم نے مزید فی کے حوال اب آپ شروع کرنے ہیں، تو اس لیے گرامر کی طرف ہم توجہ زیادہ رکھیں گے۔ انفارچونیٹلی ہمارا زیادہ وقت قرآن کے حصے میں لگ جاتا ہے، حالانکہ میری کوشش ہوتی یہ ہے کہ
قرآن کے حصے میں کم وقت لگائیں. شروع میں وقت لگے گا، لیکن جو کچھ قواعد وغیرہ ہم پڑھ لیں گے پھر کم ٹائم لگا کرے گا، یا آیتیں چھوٹی آنے لگ جائیں گی کم لگے گا. تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 6 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم اس کا پہلا فعل علامہ پڑھیں گے. علامہ 4 حرفی درمیان میں شد، بس اتنا یاد رکھیے. تو یہ علامہ کا پیٹرن ہے. یہ دیکھیے کتنے زیادہ ہیں جو اس کے افعال قرآن میں آتے ہیں. علامہ کے وزن پہ کون کون سا آتا ہے؟ کذبا، نزلہ، بشرا، نجا، سبہا، عذبا، قدما، مطلب فصلا، صدقا، ذکرا، زینا، بینا. جو جتنا بڑا نظر آ رہا ہے وہ اتنے ہی زیادہ بار قرآن میں آیا، اور جو جتنا چھوٹا لکھائی میں نظر آیا وہ سمجھے اتنا کم قرآن میں ہے. اب اتنے زیادہ تو ہم انہیں نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے اس کا تھم رول یہ بنایا کم از کم آپ 10 جو ہے وہ ضرور یاد کر لیا. تو آئیے میں آپ کو 10 نکال کے ان میں سے دے دیتا ہوں. کبرا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. قدرا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. بشرا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. طہرا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا. سخرا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. عذبا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. قطع 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. بینا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. زینا 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. علامہ سے ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا تعلیم. اسی طرح قدمہ 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. واللہ 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن. حرمہ 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ. اس سے ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا کیا؟ تعلیم. اور باب کا نام ہوتا ہے تفریح. پھر کل 10 یہ کچھ الفاظ میں نے 10-12 آپ کو دکھائے تھے. قدرہ 4 حرفی درمیان میں شد، قدمہ 4 حرفی درمیان میں شد، کذبہ 4 حرفی درمیان میں شد، کفرہ 4 حرفی درمیان میں شد، کلمہ 4 حرفی درمیان میں شد، متع 4 حرفی درمیان میں شد، نزلہ 4 حرفی درمیان میں شد، نبع 4 حرفی درمیان میں شد، فصلہ 4 حرفی درمیان میں شد، نجہ 4 حرفی درمیان میں شد، واللہ 4 حرفی درمیان میں شد، اور وفا 4 حرفی درمیان میں شد. اور اس سے علامہ سے ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا تعلیم. آپ کا نام تفریح. آپ کے پاس علامہ کے کتنے الفاظ آ گئے؟ تو جو ہے وہ آپ کو میں نے تقریباً 24-25 جو ہے لفظ تو آپ کے پاس آ گئے. اب اگر قرآن میں کوئی علامہ کے پیٹرن پہ آتا ہے اور آپ نہیں پہچان پاتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ 2 سلائیڈیں جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں دیکھی. بے شک ان کو ایک دفعہ لکھ لیجئے، آپ کو یاد. ہم نے دیکھا تھا صحت مند ہوتے ہیں فتح، نصارہ، درابہ، سامیہ. کمزور ہم نے QC 2 میں پڑھے وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دعا. اور یکساں والے دیکھے زنا اور تلہ، اور حمزہ والے ہمارا سب نکارا. تو یہاں ہم نے جو اسٹرانگ صحت مند پڑھنے ہیں اس میں ہے علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلاب. کمزور میں واللہ، نادا، کاما، الکا، اہتدا. اور یکساں روپ میں صرف ایک ہی پڑھنا ہے عداللہ. حمزہ والوں میں پڑھنا ہے آمنا اور آمنا. یہ سلائڈ چونکہ آپ کو ہر روز دکھائی جائے گی، ایسا ایسا یاد ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو. صرف اتنا سمجھ لیں ہم نے اس میں صرف ایک جو ہے وہ سیکھا اور آج اسے پڑھنے جا رہے ہیں. وہ کون سا ہے؟ علامہ. تو جی ہم نے کل جو ہے 3 جملے یا 2 جملے سیکھے تھے. کیا تھا پہلا جملہ؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے ہم نے لفظ سیکھا تھا علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. دوسرا جملہ تھا اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف سے ہم نے لفظ سیکھا تھا اختلافہ، استغفار سے سیکھا تھا استغفرہ. اور اس طرح یہ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ 5 افعال ہوئے مزید فی کے صحت مند. 2 جملے یاد کر لیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفر. علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفر. اس کو 4-5 دفعہ دہرا لیجئے، آپ کو ایسا یاد ہوں گے. چونکہ یہ روزانہ ہی ہم نے دہرانے ہیں تو 4-5 لیسن میں ویسے ہی آپ کو یاد ہو جائے گا. تو علامہ سے شروع کرتے ہیں جی. اسے پہچانیے. علامہ کتنے حرف ہیں؟ 3 ہیں 4 ہیں؟ 4. 4 این، چار. لام، لام، میم. ٹھیک ہے، لام لام میم. 4 حرفی اور درمیان میں شد. پیٹرن کیا؟ اللہ. اس نے لفظ سیکھا تعلیم اور اس سے فعل سیکھا تفعیل. تو آئیے جی چلتے ہیں علامہ کو
माजी का टेबल बनाते हैं, अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया, अल्लम ता आपने सिखाया, अल्लम तुम मैंने सिखाया, अल्लम तुम आप सब ने सिखाया, अल्लम ना हम सब ने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया। अब आप में से कौन करना चाहेगा जी? सिस्टर गुलनूर आपने सबसे पहले अनम्यूट किया हुआ है, चलें जी आप करें। हलीमा आप इंतजार कीजिए अगले टेबल का। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया, अल्लम ता आपने सिखाया, अल्लम तो मैंने सिखाया, अल्लम तुम आप सब ने सिखाया, अल्लम ना हम सब ने सिखाया, अल्लाह मत उस औरत ने सिखाया। जी हलीमा आप भी दोहरा दीजिए क्योंकि आपका हैंड सबसे ऊपर मुझे नजर आ रहा है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लम तू मैंने सिखाया, अल्लम तुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया। जज़ाकल्लाह खैर। आइए इसके सवाल जवाब कर लेते हैं। हल अल्लामा तो क्या जवाब होगा आप लोग सब बता दीजिए। हल को हटाएंगे, नाम नाम लगा देंगे तो जवाब क्या नाम होगा? अल्लमा, अल्लमा और अगर जमा आ जाए हल अल्लमू, नाम अल्लमू और अगर है हल अल्लम ता आ गया, नाम अल्लम तू, ता जो है तू से बदलता है, ये हमने QC 1 से सीखना शुरू किया। हल अल्लम तुम, नाम नाम और अगर इसमें नाम इजाफी लफ्ज हम एक लगा दें हल अल्लमल कुरान, तो अब क्या जवाब देंगे आप? हल अल्लमुल कुरान, अल्लमता कुरान, अब ता आ गया। हल अल्लम तुमुल कुरान, अब तुम का लफ्ज आ गया। चलिए आइए जी मुदारे देखते हैं। अल्लमा से युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु वो औरत सिखाती है। जी अफशी आपका हैंड है दूसरे नंबर पे, अब आपकी बारी, आप ये मुदारे का टेबल करा दीजिए। युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु वो औरत सिखाती है। जी मिसिस ताहिर आप भी जो है प्लीज दोहरा दीजिए इसे। युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तो अल्लिमु आप सिखाते हैं, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, ताअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नो ना अल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तो अल्लिमु वो सिखाती है। जज़ाक। आइए इसके हल करते हैं सवाल को। हल युअल्लिमु, नाम युअल्लिमु, युअल्लिमुना, नाम हल तुअल्लिमु, हल तुअल्लिमुना, हाँ हाँ एक मिनट किसी ने कहा नुअल्लिमुना, भाई बेटा ठहर जाओ, ये गड़बड़ हो गई है भाई, ये नुअल्लिमु नहीं, और किसने कहा नुअल्लिमु? मेरे कान बजे हैं, ऐसा हो नहीं सकता जी। किसी ने कहा नुअल्लिमु, याद रखें नुअल्लिमु में वाव नून ही नहीं आता। जी सर सॉरी गलती हो गई है। कान नहीं बजे ना, तो आपको पता है कि कान नहीं बजे तो मैं गौर से सुन रहा हूं। जी नाम हल युअल्लिमुल कुरान, क्या जवाब होगा? याद रखें या वाले जो भी अफाल होते हैं ना उनका सवाल जवाब एक ही होता है, चाहे वो वाहिद हो जैसे युअल्लिमु या युअल्लिमुना जमा किया जाए, या वाला है तो यही जवाब होता है, सिर्फ हल को हटा देंगे नाम युअल्लिमु, तो ये एक है। याद रखें सवाल में अगर या का लफ्ज आ रहा है तो जवाब में भी या का है, लेकिन जब सवाल में आ जाए हल तुअल्लिमु, अब ये जो है ये नहीं होगा। अब ये तुअल्लिमुना भी बदलेगा, नुअल्लिमु से बदलेगा, लेकिन तुअल्लिमुना से नहीं बदलेगा। आपने अगर नुअल्लिमुना कहा मैं सो भी जाऊंगा तो मैं उठ जाऊंगा। अल्लमा से युअल्लिमु ये इसका जो है मुदारे है, इलामत मुदारे या को गिराएंगे, आखिरी हरफ को सुकून देंगे, तो ये देखें जी ये बन जाता है अल्लिम। अल्लिम चूंकि पढ़ा जा रहा है इसलिए हमजा नहीं लगाया, अमर हमारे का बन गया। अल्लिम
تو سکھا، علمو تم سب سکھاؤ، لا تعلم تم مت سکھا، لا تعلمو تم سب مت سکھاؤ۔ اب آگے جو ہے اس کا ہم بناتے ہیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ ہم نے علمہ سے معلم بنا لیا، علمو سے نعلم جواب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں فاعل، اس میں فاعل کیسے بنتا ہے؟ علامہ سے اس کے شروع میں کیا کرتے ہیں؟ میم کا سرا لگاتے ہیں، اور اگر فاعل بنانا ہو تو درمیان والے کلمے پہ زیر دے دیتے ہیں، اور اگر مفعول بنانا تو زبر دیتے ہیں۔ دیکھیے میم کا سرا لگایا اور یہ دیکھیں نیچے جو ہے کیا ہے؟ زیر دے دیا، معلم، تو کیا ہو گیا؟ یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ اور اگر اس پہ زبر دے دیں گے معلم، تب جو ہے یہ کیا ہوگا؟ اس میں اس کا مفعول بن جائے گا۔ یعنی مزید فی کا فاعل بنانے کے لیے الف کا اضافہ نہیں کرتے، میم کا اضافہ کرتے ہیں، اور فاعل بنانے کے لیے جو ہے آخری حرف کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، اور مفعول بنانے کے لیے اسی کو زبر کر دیتے ہیں۔ معلم فاعل، معلم مفعول، یہ جو ہے مزید فی کا طریقہ ہے۔ تو علامہ سے کیا ہوا ہمارے پاس؟ جو مصدر ہے تعلیم، یہ اس کے جو مصدر ہے نا یہ فکس ہے، جس کے لیے جو مصدر فکس کر دے گی آپ کو وہ یاد کرنا پڑے گا کہ علامہ کا تعلیم ہے، تو تعلیم جو ہے وہ علامہ سے بنا ہے، یہ اس کا مصدر ہے۔ معلم، معلم، مصدر کیا ہوا؟ تعلیم۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے، حل انت معلم، کیا آپ معلم ہیں؟ نعم انا معلم، انت کا جواب آنا سے ہوتا ہے۔ حل انتم معلمون، انتم آگے تو کیا جواب ہوگا؟ نحن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پورا ٹیبل آ گیا۔ اب جو ہے آپ لوگ سارے مل کر جو ہے اس ٹیبل کو کر لیجئے، میں اشارے کرتا ہوں، بتائیے جی یہ ایک انگلی ہے، اس سے کیا لفظ ہے اس کا ترجمہ؟ علامہ علامہ اس نے نے سکھایا، سکھایا، آپ بولیے۔ علمو علمو ان سب نے سب نے سکھایا، سکھایا، ان سب نے سکھایا، علمنا آپ نے علمتا آپ سکھایا، نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتو میں نے انسا سکھایا، آپ نے سکھایا، علمتم آپ سب نے آپ سکھایا۔ نے سکھایا۔ بھائی یہ جو آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں نا، رک جائیں، یہ ٹرین کے نیچے آ جائیں گے، ٹرین کے ساتھ ساتھ چلیں، ٹرین آپ کے اشارے کے ساتھ چل رہی ہے، آپ لوگ اس سے آگے بھاگ رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گی ایسے جی۔ علمتو علمتا علمتا آپ ہم نے نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتو علمتم میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے ہم سب سکھایا، نے ہم سکھایا، نے سکھایا، علمت علمت نے سکھایا، اس عورت نے سکھایا، عورت نے سکھایا، جی تو ایسے، علمت اس عورت مجھے نے تو سکھایا۔ ایسے لگتا ہے میں QC1 کی کلاس میں بیٹھا ہوں۔ بھائی آپ لوگ QC3 میں آگے تھوڑا سا خیال کرو، آپ بڑے ہو گئے ہو، بڑی کلاس میں آگے ہو، ابھی آپ لوگ اشارے کے ساتھ چلو، جس چیز کا اشارہ صرف وہ لفظ بتائیں اور خاموش ہو جائے۔ اب تو وہ بچوں کی طرح شروع ہے 2 دونی 4، تو وہ جو ہے جب تک 20 کا پورا نہیں کرے گا تو وہ بولتا ہی چلا جائے گا، کیوں؟ اسے ڈر ہے درمیان میں رکا تو بھول جاؤں گا۔ يعلمون وہ سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے، معلمون معلمون سب سکھاتے وہ ہیں، سب سب سکھاتے سکھاتے ہیں، علمو آپ سکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، علم میں میں سکھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، علمون میں سکھاتا ہوں، ہم علمون سب آپ سکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تعلمون معلم ہم سب ہم سب سکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، علم وہ عورت وہ سکھاتی ہے، عورت سکھاتی ہے، علم علم علمو علمون سکھاؤ، سب سکھاؤ، لا تعلم تعلم مت سکھا، مت لا سکھاؤ، تعلمو مت مت سکھاؤ، سکھاؤ، معلم معلم سکھانے معلم والا، سکھانے والا، معلم معلم کو سکھایا سکھایا گیا، گیا، تعلیم تعلیم سکھانا، سکھانا، بھائی یہ تو لگتا ہے کلاس جو ہے واپس QC1 میں لے کے جانی پڑے گی۔ علامہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے، علم سکھا، معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا، تعلیم سکھانا۔ اس کی ادبی ہم بنائیں گے
اس نے لوگوں کو سکھایا. جی اب بولیے, اب پتہ چلتا کتنا آیا. اس نے سکھایا لوگوں کو, اس نے سکھایا. علمہ علم الناس, علمہ یعنی علم الناس. علم الناس. اچھا علم علم آدم لوگوں کو اسماء, اس کا ٹھیک ہے علم ترجمہ الناس کیجیے. سکھاتا ہے آدم کو اور نام. سکھائے آدم علیہ سکھاتا ہے, السلام ہوتا کو تو یہ نام. نام. معلم ہوتا, اور آدم یہ نے ماضی ہے. سیکھے اسماء اس نے اور سکھایا سیکھے یا سکھائے, میں نے اور ماضی سکھائے کا آدم صیغہ, کو نام. سکھاتا نہیں ہے. هل تعلم القرآن, کیا جواب ہوگا؟ هل نعم تعلم, نعم علم معلم القرآن. نعم. معلم نام نعم القرآن. علم القرآن. القرآن کیا وہ سب قرآن سکھاتے ہیں؟ علم ام علم جواب ہے القرآن. علمو جو ہے یہ علم علمہ کی جمع ہے ہاں علم, تو یہ ہوا ہوں نعم کے سیغے. علم القرآن. یہ سوال جواب میں یہی رہتے ہیں, یہ نہیں بدلتے. حل علم القرآن, جی نام علم القرآن. ابھی آپ پیچھے ایکسرسائز کر کے آئی ہیں. جی اچھا, علامہ کی طرح جو ہے ایک ٹیبل ہے جو کہ سباہ کا آپ کے سلیبس میں, آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے. سباہ, سبہو, سباہتا, سباہتو, سباہتم, سباہنا, سباہت. یسبح, یسبحون, تسبح, اسبح, تسبحون, نسبح, تسبح. سبح, سبہو, لا تسبح, لا تسبح, مسبح, مسبح, تسبیح. تو یہ ٹیبل ہے آپ کے لیے. صرف 6 چابی میں کرتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آپ کے ٹیبل آ جائے. سبح, یسبح, سبح, مسبح, مسبح, تسبیح. ہم نے یہ پڑھ لیے تھے. صحت مند کیا ہوتے ہیں؟ فتح, یفتح, افتح, نصر, ینصر, انصر, ضربا, یضرب, اضرب, سمع, یسمع, اسمع. یہ تو QC1 میں پڑھے تھے. QC2 میں آئے تو ہم نے ترقی کی, ہم نے حروف کمزور کے پڑھے. وعدہ, یعید, اذ, قال, یقول, قل, زاد, یزید, زد, دعا, یدعو, عدو, ہدا, یہدی, ایدی, شاء, یشاء, شاء. یکساں حروف والے بھی پڑھے تھے وہاں. دلہ, یدلو, دلہ, ظنہ, یظن, ظنہ, مسا, یمسو, مسا. اب جب آپ آئی یہاں QC3 میں تو ہم نے کہا بھائی ایک اور فعل ہوتے ہیں مزید فعل, ان کے 8 باب ہیں. آپ نے آج الحمدللہ ان میں سے پہلا ایک پڑھ لیا, علامہ یعلم, علم. اب باقی جو آئیں گے اس کے ساتھ ہم اسے دہراتے رہیں گے. یہ اگلا کل آنا ہے حسبہ, تو ایڈوانس میں آپ کو اس کا پیٹرن دکھا دیتا ہوں. حسبہ کتنے حرف ہیں ذرا گنیے. 3. ویری گڈ. جس نے 3 کہا بھائی اس کے 100 میں سے 0 لگا دو. 4 ہے. 4 کسی نے 3 کہا تھا بھائی جی. الف میں آپ لوگوں 3 کی با. بات نہیں کر رہا, میں اس کی کر رہا ہوں جس نے کہا یہ 3 ہے تو اس کے نمبر تو لگا دیے میں نے. 12 کا کتنے ہیں جی؟ 4 حرف ہیں. پہلے حرف کے بعد 4. الف, پیٹرن حسبہ. جادلہ 4 حرف ہیں, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. جہادہ 4, پہلے کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. حسبہ 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ خود جو ہے اس کا پیٹرن. ضعف 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. قتلہ 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. نافقہ 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. حاجرہ 4 حرفی, ہا کے بعد پہلا آ رہا ہے کیا؟ پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. نادا 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف آ رہا ہے, حسبہ کا پیٹرن. لا کا 4 حرفی, لا کے بعد یعنی پہلے حرف کے بعد الف آ رہا ہے, حسبہ کا پیٹرن. شا کا 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. زہرہ 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. جاوزہ 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, 4 حرفی ہے تو یہ حسبہ کے پیٹرن پہ. حفظہ پہلے کے بعد الف اور 4 ہے حرف, حسبہ کا پیٹرن. خافہ 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ. وعدہ 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف. یہ کیا ہو جی؟ حسبہ. اب آپ کو کوئی حسبہ کا اور علامہ کا فرق پتہ چلا؟ علامہ 4 حرفی درمیان میں شد, علامہ کا. 4 حرفی, پہلے حرف کے بعد الف, حسبہ کا پیٹرن. حسبہ کے لیے ایک لفظ آتا ہے محاسبہ, اور محاسبہ کے اوپر جو ہے باپ کا نام بنتا ہے مفاعلہ. یہ دیکھیں سسٹر گل, آپ ہمیں جو ہے نا مری زبان تو نہ سکھائیں نا, ہم تو آپ کو اچھی اللہ کی زبان عربی سکھا رہے ہیں. علامہ سے جو ہے تعلیم اور باپ کا نام تفعیل. حسبہ
سے ہم نے لفظ دیکھا مفعلہ. اصل میں اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں، تعلیم میں کیا لفظ ہے؟ عین لام میم، یہ 3 حرف ہے. عین کی جگہ فا رکھیے، لام کی جگہ عین رکھیے اور میم کی جگہ لام رکھیے تو یہ کیا بنے گا؟ تفعیل. محاسبہ میں دیکھیں ہا سین با، یہ 3 ہے. روٹ لیٹر کیا ہے حاسبہ کے؟ دیکھیں یہ لفظ ہے نا حاسبہ، اس میں ایک الف زیادہ، اسے نکالتا ہوں. ہا سا با جو ہے یہ روٹ ہے. ہا کی جگہ فا رکھیں، سین کی جگہ عین رکھیں، با کی جگہ لام رکھیں تو کیا بنے گا لفظ؟ بنائیے. محاسبہ میں ہا کی جگہ فا رکھ دیا، سین کی جگہ عین رکھ دیا، با کی جگہ لام رکھ دیا تو کیا بنے گا؟ مفعلہ. حاسبہ محاسبہ سے مفعلہ. تو یہ جو باب ہوتے ہیں نا، باب، یہ ان الفاظ کے اندر فا عین لام کو فٹ کرنے سے ہوتے ہیں، روٹ لیٹر کو فٹ کرتے ہیں، اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں فائن. تو آپ کے پاس، آپ فکر نہیں کریں، جب یہ آپ کے 8 پورے ہو جائیں گے تو آپ کو میں ایک ٹپ گروپ دوں گا فارمولا، اس سے یہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے یاد رکھنے. اور ہم نے یہ 8 نام ہے، اور یہ میرا ہر اپنے QC3 بیچ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ کہ جب آپ QC3 مجھ سے کمپلیٹ کریں گے، آپ کو کم سے کم کوئی اور چیز آئے یا نہ آئے، یہ 8 بابوں کے نام آپ کو آتے ہوں. تو آج آپ کو حروف عطف بتانے تھے، ٹائم حسب معمول ہم آگے جا چکے ہیں. تو یہ آج آپ کے ساتھ میں ایک بات کلیئر کر لوں، چونکہ QC3 سے اوپر QC3 اور آگے کی کلاسوں میں آپ کی ریویژن جو 15-20 منٹ کی ہوا کرتی تھی نا QC 1 میں، وہ نہیں ہوتی. اس کے بدلے میں ہم آپ یہ سے کریں گے، آپ کے 10-12 منٹ جو ہے وہ کلاس کے بعد، یہ ٹائم کے بعد جو ہے یہ ایکسٹرا چیزیں سیکھنے میں لگائیں گے. جیسے آج حروف عطف ہے، واو اس کے معنی، اور فا، بس یہ 2 تو آپ نے سیکھ لیے تھے. سما یہ نیا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے. پھر آؤ، یہ بھی QC جو ہے وہ 1 میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واہ کہا ہے، والعصر میں آؤ نہیں کہا. یا یہ 3 تو آپ پہلے سے سیکھ کے آئے ہیں. حتیٰ یہ بھی آپ نے سیکھا تھا، یا حتیٰ یہاں تک. ہم جو ہے یہ نیا یا لا جو ہے یہ بھی سیکھا ہوا ہے. نہیں، لیکن کو کہتے ہیں، بلکہ کو کہتے ہیں، لا جو ہے لیے. تو اس میں دیکھیں 5 تو آپ کو پہلے سے آتے ہیں، وا فا او لا اور لا، یہ 5 تو کم از کم آتے ہیں نا. 5 نہیں ہے، انہیں سیکھ لیں. ٹوٹل قرآن میں حروف عطف 10 آتے ہیں، پورے قرآن میں 10 آتے ہیں. وہ یہ ہے. حروف عطف کے بارے میں کچھ باتیں اہم ہیں. مثلا پہلے تو حروف عطف یہ ہیں او، وا، سما، فا، ام، حتی، لا، لیکن، بل وغیرہ، اور جو ہے یہ سارے کے سارے اس میں سے آدھے تو آپ کو آتے ہیں الحمدللہ، آدھا کام تو آپ کر کے آگے. او کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک کر لو، یعنی یا یہ کرو یا یہ کرو. جیسے سورۃ العصر میں ہم نے بتایا تھا، اللہ نے واو کا، یہ نہیں کہا کہ آؤ یا کرو یہ کرو یا کرو. وا کا مطلب ہوتا ہے پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا، مگر وقت اور ترتیب کی کوئی جو ہے قید نہیں ہوگی. سما کا مطلب پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی اور کام نہیں ہوگا، ترتیب جو ہے وہ قائم رہے گی، وقت کی نہیں ہے. مثلا کہا خلق الارض، اور پھر کہا یوم القیامہ، یعنی قیامت آئے گی. پیدا کر دیا، اب قیامت اب کب آئے گی، درمیان میں کچھ وقفہ ہے. فا کا مطلب پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا ہونا ضروری. مثلا دربتو، دربتا، دربتو، تو مارے گا، تو بس میں تجھے ماروں گا. مارے گا تو فوراً ماروں گا، میں انتظار نہیں کروں گا کہ قیامت آئے گی تو سب ماروں گا. ام کا مطلب ہے چاہے بھلے. تو یہ ان کے خاص استعمالات ہیں. تو آئیے تیزی سے سوالات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي کا مطلب ہے اور پورا کرو میرا عہد، اللہ کے عہد کو پورا کرو. مثلا صرف اس کی عبادت کو، اس کی فرما برداری کرو، اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں کی مدد کرو. چاروں دوسرے. لما معکم کا مطلب ہے وہ جو کہ تم سب کے ساتھ ہے. سمنن قلیلاً کا مطلب ہے معمولی قیمت. ولا تلبسوا کا مطلب ہے اور ان سب نے ملایا. بنی اسرائیل کو احکامات دیے گئے تھے، قرآن پر ایمان لاؤ اور تم سب سے پہلے اس کا انکاری نہ بنو، دنیاوی فائدے کے لیے سمجھوتا نہ کرو، صرف اللہ سے ڈرو. چاروں درست ہیں. اگر کسی کو تورات نہیں معلوم تو علماء جو ہے بنی اسرائیل اسے کیا کرتے تھے، تورات کی پیشن گوئیوں کو اس سے چھپا لیتے اور سچ کو غلط کے ساتھ ملا دیتے. کتما سے جو ہے فعل مضارع ہوتا ہے یکتمو. ذکرہ سے اس میں مفعول ہوتا ہے مذکور. قلیل کی ضد ہوتی ہے کثیر.
سبحنا جو ہے اس کا مطلب ہے ہم نے پاکی بیان کی، ماضی کا صیغہ ہے. حل سبحتم للہ کا جواب عربی میں ہوگا نم سبحنا للہ، تم جو ہے نام میں بدل جائے گا. حل انتم معلمون، انتم نحنو میں بدلے گا، نم نحنو معلمون. تو علمونا کا جو ہے ترجمہ ہوگا تم سب سکھاتے ہو اور تم سب سکھاؤ گے. مضارع کے دو ترجمے آپ QC2 سے کرتے آ رہے ہیں، بلکہ QC1 میں بھی کیے تھے. تم سب پاکی بیان کرتے ہو کا مطلب ہے تسبحون. حل تعلم القرآن کا جواب ہوگا نام معلم تعلم معلم سے بدل جائے گا. ویعلم الکتاب کا مطلب ہے اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب. یسبحون کا مطلب ہے وہ سب پاکی بیان کریں گے یا پاکی بیان کرتے ہیں. علامہ سے اسما کی 3 چابی ہیں، معلم معلم تعلیم. سبح سے افعال کی 3 چابی ہیں، سبح یسبح سبح. تو یہ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کر لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو یہ آپ کے 10-12 منٹ جو ہے آپ کے نئی سکھلائی چیز